ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو گویا اب جو نقطہ دینے لگا ہوں اللہ نے رزق کو دور کیا. کس کو دور کیا؟ کن سے؟ اہل بیت سے. دو چیزیں آپ نے یاد کرنی. ایک رزق کو دور کیا اور کن سے کیا؟ اہل بیت سے دور کیا. کس کو دور کیا؟ رزق کو دور کیا. اور رزق کیا ہے؟ اب سادہ لوگ ہیں سارے عربی کو نہیں جانتے. عربی کے قواعد اصول جگہ پر استعمال کرتی ہوتے. تو آپ کہیں گے شاہ صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رزق کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد. ابراہیم صاحب کی لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. سادات کا سادات، یہ سادات جو ہے نا سادات لوگ مانے کیا نہ مانے خدا کی قسم یہ سادات یہ زمین والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس بات کو بلے مان لیں. بہرحال میں کر رہا تھا دور کس کو کیا؟ بولے رزق کو کیا. اور کن سے کیا؟ اہل بیت سے کیا. اور رزق کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ. اس مقام پہ یہاں فرمایا رزق کے بارے میں فرمایا کہ رزق سے بچو. تعالیٰ رزق کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کو رزق کہا. سبحان اللہ. شراب کیا ہے؟ بولے رزق. جھوٹ کیا ہے؟ رزق ہے. زنا کیا ہے؟ رزق. حد کسی کا کھانا کیا ہے؟ رزق. رزق کی قسمیں ہیں. رزق اصغر بھی ہے، رزق اکبر بھی ہے. ایک چھوٹی رزق ایک بڑی رزق اس کی کئی قسمیں ہیں. اور اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں. رزق ایک ہے رزق فی العقیدہ، ایک ہے رزق فی العمل. بعض ایسی رزق ہوتی ہے جو عقیدے میں شامل ہو جاتی ہے، بعض ایسی رزق ہوتی ہے جو عمل میں شامل ہو جاتی ہے. اللہ نے مطلق حکم دیا رزق کسی قسم کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم نے محمد کے گھرانے سے رزق کو دور کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. رزق کو دور کر دیا. چاہے ایک اور بڑا پیارا نقطہ دیتا چلوں. یہ بھول جانا نسیان یہ بھی رزق ہے. یہ بھی رزق ہے کہ میرا شاہ صاحب رزق ہے کہ بھول جانا رزق ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ غلطی بھی رزق ہے. خطا ہو گئی انسان سے یہ بھی رزق ہے. قرآن نے مطلق حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا عنکم الرزق. ہم نے رزق کو دور کر دیا. مطلق حکم ہے. رزق چھوٹی ہو وہ بھی دور ہے، بڑی ہو وہ بھی دور ہے. ایک طرف تو یہ حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر کسی کی رزق سے کن سے دور رکھا رزق کو؟ محمد کے گھرانے سے اہل بیت سے دور رکھا. رزق کو دور رکھا اہل بیت سے. اور یہ بات پھر میں دوہرا رہا ہوں رزق کی کئی قسمیں ہیں. رزق انسان کے عقیدے کے اندر بھی آ جاتا ہے. اگر عقیدے میں رزق آ گیا داڑھی بھی ہوگی، سر پہ امامہ بھی ہوگا، جبہ کبا بھی ہوگا. اگر رزق عقیدے میں ہے تو اللہ نے واضح فرمایا عنکم الرزق اہل البیت. آپ کہیں شاہ صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، مسجد میں بھی بیٹھا ہے، بڑے بڑے بات بھی کر رہا ہے، کتابیں بھی لکھتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اندر رزق ہے یا نہیں؟ سوال بنتا ہے نا. جواب سنیں اس کا. جواب میں نہیں دے رہا، اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں. الحمدللہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہم یہ برملا کہتے ہیں خدا کی قسم قرآن کو پڑھنے والے بنو اور پڑھو ان سے جو جاگ والے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن پڑھ کے انسان کا دل مردہ رہے اور مسئلے حل نہ ہو. اور اگر کوئی مسئلہ پھنس جائے تو اللہ نے بھی بتا دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. پھر سوال کرو اہل ذکر سے. علماء کی بات ہی نہیں کی اللہ نے یہاں، علم والوں کی بات ہی نہیں کی اللہ نے یہاں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اگر کوئی مسئلہ قرآن کا سمجھ نہ آئے باری تعالیٰ کدھر جائیں؟ اللہ
اہل ذکر، اہل ذکر سے آ کے سوال کرو. اور تسی کہو گے شاید جی سانوں تو سمجھ نہیں آئی یہ اہل ذکر کیڑی قوم ہے، یہ اہل ذکر کون ہے؟ آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. اہل علم ہونا اور ہے، اہل ذکر ہونا اور ہے. سبحان اللہ سبحان اہل علم اور اہل ذکر اور اگلی بات سنیں، بڑا پیارا جملہ. ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا، ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا. اور اگلا جملہ بڑا پیارا، ہر اہل ذکر اہل علم ضرور ہوتا ہے. اسی طرح کہ جس طرح ایک درجہ ہے نبوت کا، ایک درجہ ہے رسالت کا، کیا ہر نبی رسول ہوتا ہے؟ بولے نہیں. ہر نبی رسول اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی تک بھیجے، لیکن ان 1,24,000 میں سے جو بڑی ڈگری رسالت کی تھی وہ کتنوں کو دی؟ 313 کو. 1,24,000 نبی سارے تھے، پھر ان انبیاء میں سے اللہ نے پھر رسالت کی ڈگری عطا کی. تو گویا جو رسول بنے وہ نبی تھے تو رسول بنے، وہ نبی تھے تو ڈگریاں مل گئی. ایک ہے نبوت کی، ایک ہے رسالت کی، اللہ نے دونوں عطا کر دی. تو گویا ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. اسی طرح ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا اور ہر اہل ذکر اہل علم ضرور ہوتا ہے. اللہ نے تو فرما دیا تھا سالوں اہل ذکر. اور میرے بھائیوں اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اہل ذکر کے پاس جاؤ، اہل ذکر کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے کہ ہو نہیں سکتا انسان قرآن پڑھے اور محمد والے محمد کے گھرانے سے ہو جائے. جو 300 قرآن کی آیات ایسی ہیں جو صرف حضرت علی شیر خدا کے حق میں ہوئی. کتنی آیات؟ اونچی بولے اور اونچی بولے، 300 آیات. یہ قبلہ شاہ صاحب میں نے آج سے 1.5 سال پہلے یہی جملہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اچھا یہ جملہ میں نے کہا تھا ایک ہمارا 364 چاہیے دشانی تھی. یہ علاقہ ہے ہمارا، یہ اب کا بھی علاقہ ہے، ہمارا بھی علاقہ ہے. تو وہاں سے جناب شام کو مجھے کہا رہا ہے آپ بھی ایسی بات ہو رہی ہے 40 سال تک پہنچ چکی ہیں اور یہ 20 سال کا جو ہے نا پڑھنے پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے ہمارا. الحمدللہ دیکھو میں رہتے ہیں پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ کال کی کس نے کروانے والا کام. ہمارا مقصد نہیں تھا کسی کو جو ہے وہ نام دینا کسی کا. تو میرا رکنے کا بھی شادی آپ نے گل کی ہے، دیتا کوئی حوالہ بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس وقت میں جا رہا تھا کسی کا کام کرنا تھی تو اپنا میں سے ذاتی کام تو میں چلتی تھی. یہ سپیڈ والا بندہ وہ ہمیں رکشے پہ بیٹھ کے جناب سبزی لینے جا رہا ہے نا تو فون آ جائے گا، وہ کہتا فون بند کر میں پھر سے چلا ہوں. کیا دیکھتے لوگ کہتے ہیں نا. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا شام کو. اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا شام کو کون پہنچی ہو. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آ کے جنازہ پڑھائیں. تو میں نے کہا جنازے پہ تو میں نہیں پہنچ سکوں گا. اچھا انہوں نے کہا کہ چلو کل آپ کا کتاب ہوگا. میں پہنچ گیا تھا. اچھا پہلے میں جو ہے ہمیں حوالہ دے کے آیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا جو مفسر قرآن ہے سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 300 آیات علی شیر خدا کے نائٹ میں اتری. سبحان اللہ. اچھا وہ تو ایک میرے پاس حوالہ تھا پہلے، جب انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اور تیاری کرنی پڑ گئی. یقین کریں کہ بلا شاہ صاحب مجھے 12 حوالے ملے سارے کے سارے اہل سنت. سبحان اللہ. اہل سنت کے. اور پھر اگلے دن اردو میں نے اور رکھا ہے پہ پھر میں نے کہا کہ کل کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا تو میں نام نہیں لیتا تو انہوں نے حوالے مانگے تو لہٰذا یہ میرے پاس ہیں حوالے سارے میں حاضر ہوں. پھر بھی تشفی نہ ہو تو میں پھر بھی بیٹھا ہوں. آپ ایک کال کریں گے میں پھر آ جاؤں گا. تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے بندہ پڑھے قرآن لیکن ایک شرط ہے پڑھو ان سے جو اہل ذکر ہے. جو ہو نہیں سکتا بندہ قرآن پڑھ کے محمد کے گھرانے سے غداری کر جائے اور جو ایسا کرے گا اس بندے کو قرآن کی ہوا ہی نہیں لگی، اس بندے کو قرآن کی ہوا ہی نہیں لگی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عنکم الرجس اہل البیت. وہ یاد ہے رجس کو دور کیا کیسے؟ اہل بیت. رجس کیا ہے؟ میں نے رجس کی قسمیں بتائی. ایک رجس عقیدے والا ہوتا ہے، ایک عمل ہے. اچھا میں ماشاءاللہ ایک آسان سوال کر لیتا ہوں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے. مجھے بتائیں یہ ریاکاری رجس ہے یا نہیں ہے؟ علامہ صاحب رجس ہے نہیں؟
ریاکاری کی بڑا رجس ہے، ریاکاری برائی رجس ہے، ہر برائی رجس ہے۔ اچھا بڑا پڑھ رہا ہوں نماز، یہ فتویٰ آپ لوگوں نے دینے، مولویوں سے بھی پوچھنا، آپ سے لینے فتویٰ ہم نے، اور کبھی کسی بھی فتوے دیتے چلو، کوئی انہیں بھولے نہیں ہو جائے، بھولے بن کے رہے ہو، سارے کچھ حق سچ دیکھتے ہوئے بھی چپ کر کے جو ہے نا بلی کی طرح، وہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ تو جاگے ذرا، حسینی بنے، سنی بنے، جاگے ذرا، یہ فتویٰ ہے کوئی، میرا سوال ہے تمہارے کو، ایک تو ایک بندہ آگے نماز پڑھے، بڑی سنی انہوں نے نماز پڑھی، تعلیم پوری ٹوپی امامہ جبہ جوبہ سارا کچھ، لیکن نیت تو یہ ہو گئی یار میں نماز پڑھانے لوگ کہتے ہیں بڑا نمازی ہے، بڑی نماز پڑھی ہے نے دو فتویٰ کی نماز ہوئے گی ابھی تو بولو ماشاءاللہ بڑا صحیح فتویٰ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رجس آ گئے اندر کیا گئے رجس آ گئے، تو رجس نماز چاہیا نماز لگا ہو، تو رجس جتنے بھی آ جائے ختم۔ آپ کہیں شاہ صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا رجس کون ہے؟ اس کا جواب قرآن سے دو، کسی آیت کے اندر جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماتے ہیں میں نے رجس کو دور رکھا، کس سے؟ مجھے بولے کس سے؟ بڑا پیارا جملہ دینے لگا ہوں، کس سے دور رکھا؟ اہل بیت سے دور رکھا۔ تو آپ کے شاہ صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے بھائی قرآن بتا رہا ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے سمجھ لو رجس ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہی تو رجس ہے۔ یہ فتویٰ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو رجس نہیں ہوگا اہل بیت کے قریب ہوگا، باقی حکم ہے قرآن کا۔ اب یہ حدیث نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے جی، یہ تو موضوع روایت ہے جی، یہ تو ضعیف ہے، موضوع ہے، اور بھائی یہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فیصلہ دیا فرمایا عنکم الرجس اہل البیت، ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور کیا، بس سمجھ لینا۔ اور ایک اور آپ کو مشورہ بھی دے دوں، اچھا بعض دفعہ ہمارے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، خود رکھتے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ میں نے کہا بھولیا کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ادھر نہیں آنا، کیوں؟ کیونکہ جو رجس ہوتا ہے وہ محمد کے گھرانے کے قریب آتا ہی نہیں، ان کی زبان پہ اس گھرانے کا ذکر جاری نہیں ہوگا، سمجھ لینا، دل کی زبان سے دل سے یہ ذکر۔ اچھا بعض لوگ نا وہ اپنی وہ اصلیت چھپانے کے لیے تو کہہ دیں گے اندر میں چھوڑ ہوگا، یہ بیماری بھی ہے، یہ بہت ہے بہت منہ پہ بڑے ماشاء اللہ یعنی کہ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، وہ ماشاء اللہ کے حضور کے صحابہ ہیں، لیکن وہ مجبوری بن جاتی ہے ان کی، منہ سے کہہ دیں گے، لیکن اندروں ان کی کوشش ہوگی کہ ایسی روایات لائیں جو ان کے مد مقابل ہوں، تاکہ اس روایات کو متنازع بنا کے کہیں جی ان میں کوئی نمی گل نہیں ہے جی، حضور نے اگر علی نو علم کا دروازہ آگے ہے اگر مجھے کہو جی اس بلڈنگ کی جو ہے نا وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بنیاد کہا ہے، یہ روایت ہے، اور انہوں نے
اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کیا کیا؟ پاک کر دیا. یہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا. یہ اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا. اللہ کا ارادہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا. یرید کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ بولو تو صحیح. ارادہ. اور اللہ کے لیے اگر لفظ یرید آئے تو معنی کیا بنے گا؟ فیصلہ. حکم. اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ نے فیصلہ کیا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل بیت سے دور رکھا تھا اور طہارت کے اس مقام پہ پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ طہارت کے اس مقام پہ ہے. یہ خود پاک تو ہیں ہی. یہ خود پاک تو ہے ہی لیکن طہارت کا مقام معیار یہ ہے اگر کوئی گناہگار اس سے بدستگی کر لے تو یہ ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں. خود تو پاک ہے ہی. مثال دیتا ہوں آپ کو. پانی آپ سارے استعمال کرتے ہیں. پانی کیا ہے؟ پانی یہ جو پانی ٹوٹی والا پانی ہے یہ جگ کے اندر لے کے جاتے ہیں یا بوتل والا پانی پینے والا سادہ پانی یہ کیا ہے؟ پاک ہے. ایسی پاک ہے نا. اچھا میرا سوال ہے تھوڑے کو اگر تھوڑے کپڑے تھے جسم کے لگ جانے گندگی یہ پانی کو پاک کرے گا؟ پانی بھی پاک کرے گا نا. ہوتے کسی کہنے پاک کرنا. پانی پاک ہے آگے پاک کرتا بھی ہے. خود بھی پاک ہے آگے پاک کرتا بھی ہے. یہ لباس میں بھی پہن کے بیٹھا ہوں آپ بھی پہن کے بیٹھے ہیں. یہ کپڑا پاک ہے یہ بولو اور دسو تو صحیح کہا پاک ہے. اچھا کپڑا خود پاک ہے ماشاءاللہ. اچھا فتوا دیتا اسی. دوسرا سوال میرا پڑھنے تو اگر جناب ہوتے جسم سے لگ جانے گندگی یہ کپڑا انہوں پاک کرے گا اس گندگی کرے گا بھائی صاحب؟ کیوں؟ خود تو پاک ہے اور اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی کہ آپ وہ پاک کر سکے. خود پاک ہے پر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی آگے پاک کر سکے. میرے بھائیو اللہ نے پانی کے اندر وہ طاقت رکھی. پانی خود بھی پاک ہے آگے بھی پاک کرتا ہے. یہ اللہ نے طاقت رکھی ہے. ارے بھائیو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اہل بیت رضوان ہے اور بالخصوص یہ جو تجدد پاک ہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے. یہ خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں. اب یہ یہاں تک تو تھی نا یہ قرآن کی آیت. اب اگر قرآن کی ان آیات پہ چلتا رہوں تو میں نے شاہ صاحب سے عرض کی تھی کہ میں 3 بج کے 10 منٹ تک چلوں گا تو اس کے مطابق جو ہے 15 منٹ میرے میں کی. اور ایک اور بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چند مسائل جو ہے وہ بالخصوص امام پاک کی شہادت کے حوالے سے نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. واقعات وہ مطلب سنتے رہتے ہیں آپ واقعات. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے نکتے کیے جائیں قرآن و حدیث کی روشنی سے کہ جس میں محبت اہل بیت اور زیادہ جو ہے نا وہ اجاگر ہو سامعین کی دلوں کے اندر. واقعات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں تاریخ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. بھائی قرآن کے اندر تو اختلاف نہیں ہے حدیث کے اندر تو اختلاف نہیں ہے. لیکن آئیے ذرا امام پاک کی شہادت کے حوالے سے ذرا غور کریں کہ آپ کی شہادت کیسی تھی, کس لیول کی شہادت تھی آپ کی. ظاہری طور پہ جملہ دے رہا ہوں بڑا پیارا اور ایسا جملہ ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ جملہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ صرف جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی حدیثیں ہیں جو دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں. اس جملے کے پیچھے جملہ کیا ہے سماعت فرمائیں. امام پاک کی شہادت ظاہری طور پہ شہادت ہوئی تھی حضرت حسین کی. کس کی شہادت؟ بول لو کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت امام علی مقام امام حسین کی. اگلا جملہ حقیقت میں وہ شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں وہ شہادت کس کی تھی؟ حضور کی شہادت تھی اور ظاہری طور پہ حسین کی شہادت تھی. آپ کی شہادت کے ساتھ کیوں اس کو مقصود کیا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرض تھا. قرض کس کا؟ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کا قرض تھا. وہ قرض کیا ہے؟
قرآن بتاتا ہے تب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا قربانی کا، اور پچھلا مہینہ قربانی کا آپ نے سارے واقعات سنے، تو لیکن یہ عجب بات ہے، ہم ان سارے واقعات سن کے پورے سال میں پورا سال ہمیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والا وہ روپا ہمیں یاد ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے فدیہ کہا اس کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا ذکر آیا اس کے بارے میں، لیکن وہ قربانی جس کا آغاز اقبال نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ اگلا جملہ وہ کہتے ہیں نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اقبال کہتے ہیں وہ جو قربانی ہے نا، اس قربانی کی بنیاد رکھنے والے کون ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، آپ نے قربانی کی بنیاد رکھی، لیکن اقبال کہتے ہیں نہایت اس کی حسین ہے، اس قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات حضرت حسین کی ذات ہے۔ یہ بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے کہا گیا کہ ظاہری طور پہ شہادت ہوئی تھی حسین کی، حقیقت میں شہادت ہوئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے آقا نے خود تربیت کی اپنے بیٹے کی، خود تربیت کی اپنے بیٹے کی۔ اچھا میں نے احباب کے سامنے تھوڑا رکھا کھینچنا ہے، 10 قربانی والی، وہ 10 ذوالحج والی قربانی کا اور 10 محرم والی قربانی کا موازنہ کروانے کی کوشش کروں گا، نقشہ رکھوں گا احباب کے سامنے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بڑے ماشاءاللہ بادشاہ لوگ ہیں آپ، اور ایک یہ جی قوم ہے ماشاءاللہ بادشاہ، پہلے چلو جنہوں نے شک سی نا اس الیکشن انہوں نے بھی یقین ہو گیا کہ ایک قوم بڑی سیانی، پہلے جنہوں نے کچ پٹ بھی ہے سی نا اس الیکشن انہوں نے بھی پتہ چل گیا قوم بڑی سیانی۔ وہ کہ انہوں نے دکھائی سچی تمہاری کر دی، گلیاں کسے دیاں، پیسے کسے دے، تیل کسے دا، شامیاں نے ٹینڈو کسی ہوئے رکھتے ہیں دھبے کتے، یہ کم کیتا، یعنی اپنے اندر کی آواز انہوں نے کر دی، بڑی سیانی قوم، یہ ہے کہ لوگوں کی پتہ چل گیا ہے بڑی سیانی قوم ہے۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں تسی ماشاءاللہ بڑے سیانے ہو، فیصلہ تسی کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے 10 ذوالحج، ایک طرف ہے 10 محرم، تاریخ وہ بھی 10 ہے، تاریخ یہ بھی 10 ہے، ادھر بھی نبی کا بیٹا ہے، ادھر بھی نبی کا بیٹا ہے۔ اس بیٹے کے بھی نبی نے تربیت کی، اس بیٹے کے بھی نبی نے تربیت کی، اور فرق اتنا تھا وہ جس کی ادھر جس بیٹے کی تربیت کی وہ نبی تھا، لیکن ادھر جس بیٹے کی تربیت کی جا رہی ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی حسین نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ ہاں اگر نبی نہیں ہے تو نبوت کے گدھوں پہ سواری ضرور کی ہے، اگر نبی نہیں ہے تو نبی کے رعب دہن ضرور چوسا ہے، نبی نہیں ہے تو نبی نے خطبہ ضرور چھوڑا ان کے لیے۔ بہرحال تاریخ وہ بھی 10، تاریخ یہ بھی 10۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم نکلے تھے نا 3 چیزیں لے کے نکلے میر صاحب، ایک چھری سی، ایک رسی، ایک کپڑا، 3 چیزیں، 3 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، کہڑیاں چھری، رسی، تیل۔ چھری نال کی کرنا سی، رسی نال، کپڑے نال، اکھاں تے اپنی اکھاں تے بندی بن رہی۔ میں غور کرتا ہوں کہ یار نبی ہے، اور نبی بھی ایسا نبی کہ جن کو اللہ نے دین دیا تھا، دین، ہر نبی دین لے کے نہیں آیا، ہر نبی اپنی علیحدہ شریعت لے کے نہیں آیا، وہ خاص تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بھی دی، دین بھی دیا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو شریعت دے رکھی تھی، ایسا نبی کہ جس کو اللہ نے شریعت دی، اور قرآن کہتے ہیں ابراہیم خلیلہ، اللہ کا دوست۔ لیکن ایک طرف یہ مقام ہے، دوسری طرف آدم یہ ہے کہ رسی بھی لی ہے، کپڑا بھی لی ہے، چھری بھی لی ہے۔ اب پہنچے مقتل کا بیٹے کو
کو مٹی باندھی تو اپنے پتر بھی الٹا لٹایا. قرآن کہتے فلما اسلما وتلہ للجبین ادھر لٹایا اپنے بیٹے کو. کیوں؟ اس کی وجہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں. یہ باپ بیٹے کی محبت کے فطری عمل ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں اور ہر بیٹا اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں. فطری عمل ہے یہ. ایک کافر کا مطلب نہیں ہوئے گا نا وہ کافر کو اپنے کافر کو اتنا پیار کرے گا. ہر بندہ کرتا ہے. یہ فطری عمل ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل تھا. یہ بشر کی فطرت میں شامل تھا. اور ہر نبی بشر بھی ہوتا ہے. جو کسی نبی کی بشریت کا انکار کرے اگر حالانکہ ہمارے نبی کی بشریت کا بھی اگر کوئی انکار کرتے ہیں وہ بندہ قرآن کا انکار کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ بشریت کی صفت ہے کہ باپ بیٹے کی محبت. لیکن کیا ہوا ادھر جب باپ لے کے نکلا آنکھوں پہ پٹی باندھی. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کو نہ دیکھے باپ بیٹے کو نہ دیکھے. جب دیکھیں گے یہ نہ ہو کہ محبت غالب آئے باپ کی اور قربانی رہ جائے. اور بیٹا جب دیکھے گا اپنے باپ کو تو ایک تو ہے نا حوصلہ ارادہ بنا کے آ گیا کہیں ایسا خیال دل میں نہ آئے کہ یہ ہو جا باپ ہے کہ جڑے اپنے حقدار کو مصیبہ کر رہے. حالانکہ حکم اللہ کا تھا. باپ بھی راضی تھا بیٹا بھی راضی تھا. لیکن فطری تقاضا یہ تھا اس کی گنجائش تھی. کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. ابراہیم نے انہیں لٹایا منہ کے بل یعنی بیٹے پہ نہ دیکھے بیٹے کو نہ دیکھے. بیٹے کو انہیں لٹایا. باپ نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فدیناہ بذبح عظیم. وہ فدیہ آیا تھا وہ میدہ آیا تھا وہ فدیہ ہو گیا لیکن قربانی پوری نہ ہوئی. قربانی پوری نہ ہوئی. وہ قرض باقی رہا. نبی کے بیٹے کی قربانی تھی لیکن اللہ کی منشا یہ نہ تھی. اللہ کے ارادے کچھ اور تھے. اگر اسماعیل قربان ہو جاتے تو اللہ کا سارا نظام تبدیل ہو جاتا. کیونکہ اللہ نے اس ہستی کو اس حضرت اسماعیل کی نسل سے بھیجنا تھا جس ہستی کی خاطر اللہ نے سارے جہان کو بنایا. سبحان اللہ. جس ہستی کی خاطر اللہ نے سارا نظام بنایا. سبحان اللہ. نظام الٹ ہو جانا تھا. اللہ نے اسماعیل کو بھی بچانا تھا. اور ساتھ ہی فرمایا محمد میں نے تیری خاطر اسماعیل کو بچایا. اب اسماعیل کی قربانی کو پورا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس وجہ سے حضور نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. کبھی زبان چسائی کبھی گدھو پہ سوار کیا. اور آخری روایت سن لیں ام المومنین حضرت ام سلمہ اس کو بیان کرتی ہیں. یہ وہ حضرت ام سلمہ ہیں جو ازواج مطہرات میں سے جن کا سب سے اینڈ پہ وصال ہوا ہے. 61 ہجری کا میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا. حضرت ام سلمہ اس وقت موجود تھی اور میرے آقا کی نظر عنایت دیکھو. میرے آقا نے یہ سعادت دی. وہ جو مٹی والی ہے روایت سنتے ہیں نا کہ حضور نے وہ حسین کے مقتلگاہ کی مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. ارے بابا ام سلمہ کو اس لیے دی کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے اور ازواج چلی جائیں گی ام سلمہ باقی رہے گی. سبحان اللہ. سبحان. کہ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس لیے وہ مٹی والا بن گیا. اور اس کو روایت کو سنے ذرا. ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے میں تشریف لے لیا ہے. یہ صحیح روایت پیش کر رہا ہوں. ام سلمہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں تشریف لائے. جب آ گئے نا تو حضور نے فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں اندر کسی کو نہ آنے دینا. اندر کسی کو اونچی بولو اندر کسی کو. دوسرا جملہ فرمایا کہ میرے حسین کو بھی نہ رونے دینا. حالانکہ حسین اس وقت موجود نہ تھے لیکن میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی حسین آئے گا اور رونے کی کوشش کرے گا. رونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. دونوں وصیتیں کرتے ہیں. آگے ماں تھی حسین تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد کہ امی جان میرے بابا حضور کدھر ہے میرے ابا حضور کدھر ہے. تو آپ نے فرمایا بابا حضور اندر قبر میں ہیں اور آپ کے بابا کی یہ حکم ہے آپ کے بابا کا اندر کسی کو
बड़ा प्यारा नुक्ता दे रहा हूँ, बड़े प्यारे एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। आपने जब ये हुजूर का हुक्म सुनाया अंदर किसी को, तो हुसैन ने सुन लिया। अब हुसैन क्या था? बादशाह। अब हुसैन ने अपनी पावर दिखानी थी, जहां बादशाह की पावर। बादशाह जो होता है ना, उसका कौन कानून बनता है, वो जो कह दे बस वही कानून हो जाता है। तो बादशाह वाला निजाम आपने देखना हो तो सऊदी हुकूमत में देख लें, एक फर्द वाहिद की हुकूमत, जो कह दे वही कानून, जिसे रोक दे बस वही कानून। ये होते बादशाह। जमहूरियत और चीज है, बादशाह और चीज है। जमहूरियत में सबकी राय ली जाती है, बादशाह में एक हुक्म चलता है। और हुसैन क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन की चीज मेरी फरमाते शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, और मैं सरदार भी हुसैन है। फिर फरमाया बादशाह अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। अब बादशाही देखो हुसैन। मोइनुद्दीन ने ऐसे नहीं लिखा, मेरा विजदान कहता है जब मोइनुद्दीन ने लिखा ना कि बादशाह अस्त हुसैन, आपका ध्यान इस हदीस की तरफ गया होगा। तो जब उम्मे सलमा ने फरमाया अंदर किसी को हुजूर का हुक्म, उम्मे सलमा ने हजरत हुसैन को सुनाया अंदर किसी को ना आने देना, तो हुसैन फिर भी दरवाजे के अंदर चले गए। क्यों? अपनी ताकत दिखाई। बादशाह थे ना, चले गए, दरवाजा बंद हो गया। उम्मे सलमा फरमाती है मैं हैरान थी कि हुजूर ने तो मना फरमाया था, लेकिन मुझे फिर हुजूर का दूसरा फरमान याद आया कि हुसैन को ना रोने देना। उम्मे सलमा ने सोचा अगर मैं रोकूंगी तो हुसैन रोएगा। हुजूर ने फरमाया हुसैन को रोने ना देना। उम्मे सलमा ने, हमारी मां ने, दोनों हुजूर के फरमान पे अमल किया। पहला फरमान वो बता के अमल कर दिया, दूसरा फरमान ना रोक के अमल किया। रोकूंगी तो हुसैन रोएगा, दोनों पे अमल किया। मां थी आपकी, हमारी मां। तो गोया आप फरमाते जब थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि अंदर से रोने की आवाजें, हिचकी की आवाजें आ रही है। तेरी बड़ी मां फरमा रही है, फरमाई हिचकी की आवाजें आ रही है। उम्र नहीं फरमाती है, मैंने चाहा, मैंने देखा, मैं देखूं तो सही के अंदर क्या हो रहा है। फरमाती है मैंने